الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على نبينا جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين للقتل والسن الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم صاحبین کرام، مبارکبادی کے لائق ہیں تمامی حضرات جو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ جشن سودائے کربلا میں حاضری کی شرف حاصل کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس کمیٹی کے جملہ ممبران کو جنہوں نے علماء کرام کو مدعو فرما کر ہم کو اور آپ تمامی حضرات کو نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا ٹائم دیا. اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آئیے مولا مل کر کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کونین کے دولہا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر عشق و محبت کی تھالی میں درودوں کی ڈالی سجا کر بارگاہ رسول میں پیش کیا جائے اور بآواز بلند پڑھ لیے جائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. مجھ سے پہلے بھی آپ نے بہت اچھی نعت پاک مختلف دور سے سماعت فرمایا اور نقیب اعظم ہندوستان علی جناب قاری انجار صاحب سے بہت اچھی نقابت بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر آیت کریمہ کے ضمن میں اور آج کی رات کی نسبت سے اپنی معلومات کے حساب سے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو رب قدیر جو بات منبر شریف سے پیش کی جائے سب سے پہلے اس پر ہم کو بات ہوا تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار محبتوں کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ جس کو جتنی اپنے رسول سے محبت ہو جی لگا کر درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبتوں سے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. چند اشعار سماعت فرمائیں. علماء کرام، شورا اسلام، حفاظ کرام کی توجہ کا طالب ہوں. پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، کیا کہنے ماشاءاللہ. پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، بوریے میں رکھ رہا ہے تخت سکندر کا مزاج. اور ڈالیے دانا مگر چننے قریب آتے نہیں. ابھی حال ہی میں
ہمارے کرم فرما الحاج محمد عمر صاحب مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے پوچھیں گے ایمان تازہ ہو جائے. ڈالیے دانا مگر چننے قریب آتے نہیں، ڈالیے دانا مگر چننے قریب آتے نہیں، کتنا اونچا ہے مدینہ کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے مدینہ کے کبوتر کا مزاج، اور ان کے روح پاک کو مہتاب نے دیکھا نہیں، ان کے روح پاک کو مہتاب نے دیکھا نہیں، پوچھتے کیا ہو بھلا بنت پیغمبر کا مزاج، پوچھتے کیا ہو بھلا بنت پیغمبر کا مزاج. اور ایک شعر میں لینے جا رہا ہوں، ابھی محترم علی وقار انور علی صاحب نے مجھ کو ایک عطر دیا، اس کو میں لگایا، اس کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگی، تو میں سوچنے لگا یار اس عطر میں اتنی خوشبو کہاں سے آئی. آج کے 2 دن پہلے محترم محفوظ بھائی جو آج ہمارے محفل میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 شیشی عطر ہم کو پیش کیا، تو میں اس کا خوشبو کو جب دیکھا تو سوچنے لگا یا اللہ ان عطروں میں اتنی خوشبو کہاں سے آئی. تو میرے ذہن نے کام کیا کہ کچھ نہ کچھ تو پا گئے ہیں تحفے بوئے نبی، کچھ نہ کچھ تو پا گئے ہیں تحفے بوئے نبی، ورنہ اتنا اونچا کیوں ہے مشک و عنبر کا مزاج، ورنہ اتنا اونچا کیوں ہے مشک و عنبر کا مزاج. اور ان کے دستر ناز کا اعجاز تو دیکھو ذرا، ان کے دستر ناز کا اعجاز تو دیکھو ذرا، ہو گیا پیدا پیالے میں سمندر کا مزاج، ہو گیا پیدا پیالے میں سمندر کا مزاج. خود مسجد نبوی سے نکالا ہے نبی نے، توجہ دیجیے اور کوئی سنی مسلمان خاموش نہیں رہے گا. خود مسجد نبوی سے نکالا ہے نبی نے، میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج، میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج. اور فیضی تیرے فیضی مرشد کی یہ ساری برکتیں، فیضی تیرے فیضی مرشد کی یہ ساری برکتیں، ورنہ آ پاتا کہاں تجھ میں سخنور کا مزاج، ورنہ آ پاتا کہاں تجھ میں سخنور کا مزاج. محترم صاحبین کرام بڑی تیزی کے ساتھ جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. آج کی تقریر کا میرا موضوع خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے ہے. انشاءاللہ آج عثمان غنی کی شخصیت پر اپنی معلومات کے حساب سے کچھ باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر عثمان غنی کی سیرت پر ہم جملہ عوام اہل سنت کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سرکار عثمان غنی، آپ کا نام عثمان ہے، باپ کا نام عفان ہے، لقب ذو النورین ہے. دنیا کا واحد ایک شخص یہی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم کی امت تک کسی کو وہ لقب نہیں حاصل ہوا، کسی کو وہ مرتبہ نہیں حاصل ہوا جس کے نکاح پاک میں نبی کی دو بیٹیاں ایک ایک بعد دیگرے ٹائم میں موجود ہوں۔ یہ لقب اگر کسی کو حاصل ہوا تو سرکار عثمان غنی کو حاصل ہوا، اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کے صحابی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کا لقب ذو النورین اس لیے ہے کہ نبی دو عالم کی دختر نیک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں سرکار بطحہ کی مقدس بیٹیاں سرکار عثمان غنی کے نکاح پاک میں تھی۔ محترم سامعین کرام، عثمان غنی اس حلیم الطبع انسان کا نام ہے جس کی پاک دامنی پورے صحرائے عرب کے اندر گونج رہی تھی۔ عثمان غنی آپ حلیم الطبع بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، سخاوت میں تائر روزگار بھی ہیں۔ آپ ان کی سخاوت کو دیکھیں گے تو سخاوت میں بے مثل و بے مثال ہیں، عبادت میں دیکھیں گے تو عبادت میں بے مثل و بے مثال ہیں، اور آپ کی بردباری، طبیعت میں نرم پن اگر آپ دیکھیں تو عثمان غنی سے زیادہ کوئی مکہ کے اندر نظر نہیں آتا۔ محترم سامعین کرام، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ مختصر جملوں میں بتاؤں پھر میں آگے بڑھوں۔ آپ سرکار دو عالم کے مقدس صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام پیش کرنے پر آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد پاک میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی پیاری بیٹی ہیں، آپ نہایت ہی پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، اور آپ سخاوت کے اتنے بڑے تاجدار ہیں کہ سخاوت کی بات آپ دیکھیں، عثمان غنی جیسا سخی پورے دنیا میں نظر نہیں آتا، تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے شہدائی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی دربار لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، ایک سائل نبی کی بارگاہ میں آتا ہے جن کے پاس ایک بچی بالغ ہے، شادی کی ضرورت ہے، نبی کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کے شادی کے اخراجات نہیں ہیں، یا رسول اللہ کچھ عطا ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے سائل عثمان غنی کے دروازے پہ جاؤ۔ اب وہ انسان دوڑا ہوا عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچتا ہے۔ سرکار عثمان غنی کے دروازے پہ جب پہنچا تو آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے غلام کو بڑی سختی سے ڈانٹ رہے ہیں، اس بات پر کہ غلام تم نے دال میں نمک زیادہ کر دیا ہے، یہ بیت المال کا سامان ہے، قوم کا سامان ہے، اگر ایک روری نمک تم کم ڈالتے تو شاید بیت المال کا مال بچ جاتا، دوسرے دن کام آ جاتا۔ جانے والا سائل سوچ رہا ہے جو ایک کنکری نمک کا حساب رکھتا ہو وہ ہم کو دے کیا سکتا ہے، ہماری ضرورت کو پوری کیا کر سکتا ہے۔ وہ سائل کے دل میں
हिम्मत ना हो सकी कि सरकार उस्मान गनी से सवाल कर सके। वापस आ गया, नबी की बारगाह में दूसरे दिन पहुंचा। कहा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, जहां कंकड़ और पत्थर का हिसाब होता हो वहां मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं अपनी जरूरत को पेश करूं। मेरे आका, मेरे बच्ची की शादी के सामान की जरूरत है। मेरे आका फरमाते हैं फिर जाओ उस्मान की बारगाह में। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन जब पहुंचा, साइल तो क्या देखता है कि अल्लाह के रसूल के शहदाई उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम को आज फिर डांट रहे हैं कि तूने कल रात में चराग की बत्ती तेज कर दिया था, बैतुल माल का इतना तेल साय हो रहा है, तुम्हें देखना चाहिए, ये कौम की अमानत है। वो इंसान दूसरे दिन फिर वापस आ गया, नबी की बारगाह में लौट के आया, अर्ज करता है मेरे आका फरमाते हैं क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आज उस्मान गनी अपने गुलाम को तेल के ताल्लुक से डांट रहे थे, इसलिए हिम्मत ना हो सकी कि उनके बारे में मैं कुछ अपने बारे में सवाल कर सकूं। मेरे आका फरमाते हैं ठीक है, तुम उस्मान गनी की बारगाह में जाओ। अब जब तीसरा दिन होता है, वो साइल सोचा कि अब मैं कुछ नहीं रोकूंगा, कुछ देर ठहरूंगा नहीं, सीधा दौड़ा हुआ उस्मान गनी के दरवाजे में घुस गया। जैसे उस्मान गनी के पास गया, सलाम पेश करता है, कहा मुझको मदीने के ताजदार ने भेजा। अल्लाह के रसूल ने भेजा। उस्मान गनी ने जब मेरे आका का नाम सुना, मुस्तफा जाने रहमत का नाम सुना, कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल गई, खड़े हो गए। कहा साहिल तो 2 दिन से आया वापस चला गया, मगर तीसरे दिन आया, पता किस लिए मेरे आका ने तुम्हें भेजा है? कहा कि मेरे आका ने इसलिए भेजा है, मेरे पास मेरी बच्ची बालिग है, उनके शादी के लिए मुझे अखराजात की जरूरत है, उनके जहेज के लिए सामानात की जरूरत है। या उस्मान गनी, हमें मेरे आका ने कहा है कि उस्मान गनी के दरवाजे पे चले जाओ। इतना सुनना था, उस्मान गनी उसके हाथ को पकड़ते हैं और खजाने के घर में दाखिल कर दिया। कहा ले जाओ, सामान को भर लो। कहा उस्मान कितना सामान ले लो? कहा कि सुनो, अगर तुम मुझसे मांगे होते तो मैं तुम्हारी जरूरत को दे सामान दे देता, मगर आज तुमको रहमत आलम ने भेजा है, मदीने के ताजदार ने भेजा है, ये सारी मिल्कियत मेरे मुस्तफा के बदौलत है, इसलिए जितना लेना चाहो उतना ले सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र शुहदाए करबला, आलिम तंजीम ज़रा गरीब नवाज, सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी तो इसी का नक्शा खींचते, इरशाद फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आओ मुसलमानों जरा गौर करो, उस्मान गनी का यह अंदाज बताता है कि जो गुलाम को एक रोगी नमक के लिए डांट रहे थे या चिराग की बत्ती तेज होने पर डांट रहे थे, तो उस्मान का यह तरीका बता रहा है कि अगर कौम का सामान हो तो उसको अंदर फजूल खर्ची नहीं होनी। जैसे आज हमारा काम है, हम मस्जिद में चले गए तो एसी की बटन चालू करते हैं, सारे पंखों की बटन चालू कर दिया, लगता है कि आपके बाप के पंखे हैं और मस्जिद आपके बाप की है, और पानी इतने तेज गिराता है मुअज्जिन, नमाज पढ़ने वाला, वुजू करने वाला, कि जहां एक लोटे में काम होना चाहिए वहां 10 बाल्टी पानी गिराता है। उस्मान गनी का तेवर, उस्मान गनी का अंदाज ये बता रहा है, अगर मस्जिद में जाओ तो अपने बाप का सामान ना समझो, वो कौम का सामान है, वो कौम का सरमाया है। अगर पानी गिराओ तो उसको सोच के गिराओ कि फजूल खर्ची ना होने पाए, पंखा चलाओ तो सोच के चलाओ, फजूल खर्ची ना होने पाए। इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबस्सिरीना कानू इखवानु शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। क्या आओ जरा देखो, उस्मान गनी की सिखावत की बात चल रही। मोहतरम साहब-ए कराम, उस्मान गनी के अंदाज को आप देखो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ।
سرکار عثمان غنی کتنے بڑے سخی ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار عثمان غنی نبی کے داماد ہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم نے اعلان کیا جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر میں سارے صحابہ کی تیاری ہو رہی ہے، جنگ بدر میں چلا جائے۔ لیکن جب عثمان غنی تیار ہوتے ہیں تو میرے آقا کی نگاہ عثمان غنی پہ پڑتی ہے۔ ایک طرف میرے آقا اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ حضرت رقیہ کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان تمہیں جنگ بدر میں نہیں جانا ہے، تم اپنے بچوں کی عیادت کرو، اپنے بچوں کی تیمارداری کرو۔ حضرت عثمان غنی ٹھہر گئے اور صحابہ بدر میں چلے گئے۔ اس کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کے برکتوں سے جنگ بدر میں صحابہ کی جیت ہوتی ہے، مصطفیٰ کی جیت ہوتی ہے۔ جس روز جنگ بدر فتح ہوتا ہے اسی دن حضرت عثمان غنی کی پیاری بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ تجہیز و تکفین فرما رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو سامان تھا ان سامان کو لے کر جو جنگ بدر میں جنہیں غازی کا خطاب عطا ہوا ہے، میرے آقا وہ سامانات غازیوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سامان سارے صحابہ کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد آپ نے عثمان غنی کو بھی وہاں کا سامان عطا کیا۔ کہا میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان اگرچہ نہیں ہے، میرے آقا نے کہا کہ عثمان کی حاضری مانی جائے گی، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، آج کچھ رافضی اعتراض کرتے ہیں، کچھ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان غنی جنگ بدر میں کیوں نہیں حاضر ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، آج شیعہ طرح طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ ایک شیعہ نے مجھ سے پوچھا تھا مولانا کیا عثمان غنی جنگ بدر میں کیوں نہیں داخل ہوئے تھے، آخر بات کیا ہے؟ میں نے کہا شیعہ ذرا قریب آ جا، اگر عثمان غنی کے نہ جانے کا اعتراض کرتا ہے تو مولا علی کے بارے میں بھی جان لیے ہوتے کہ حضرت مولا علی اس جنگ میں کیوں نہیں گئے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، خاموش ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، دو مرتبہ میرے آقا نے ایک بار عثمان غنی کو اجازت دیا تھا اور ایک بار مولا علی کو اپنی جگہ قائم مقام بنا کے روک دیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ عثمان غنی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جب صحابہ کرام کی جماعت مصطفیٰ جان رحمت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ میں آج ایسا ایسا خواب دیکھا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ چلو خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، تقریباً 1450 صحابہ تیار ہو گئے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ طواف کرنے چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ طواف کرنے چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ طواف کرنے چلیں گے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، 1450 صحابہ کرام کی جماعت اکٹھا ہو گئی اور مکہ معظمہ کے طواف کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد چلتے چلتے اس زمین پہ آ گئے۔ وہ زمین ہوئی جس زمین پر جس زمین کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، میرے آقا کا وہ قافلہ وہاں ٹھہر گیا، سارے صحابہ ٹھہر گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب کا ایک بارگی چلنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کسی کو ایلچی بنا کے بھیج دیا جائے، کسی کو یہاں کا کسی کو جو ہے ایلچی بنا کے بھیجا جائے، پہلے وہ جائے وہاں کا حالات دیکھ کر کے آ جائے اور وہاں کے جو بڑے بڑے مالکان ہیں ان سے مشورہ کر کے آ جائے کہ ہم مکہ کا طواف کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے مقدس صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمر فاروق تم چلے جاؤ، تمہارا روب و جلال پورے مکہ کے اندر ہے، تمہیں جو دیکھتا ہے تمہارے جلال کے آگے ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں فداکا ابی و امی یا حبیب اللہ، اے میرے آقا میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو، میں اگر چاہوں گا تو مکے کی دشمنی میرے ساتھ بڑی شدید ہے، ہو سکتا ہے لڑائی کے امکانات پیدا ہو جائیں، اس لیے سرکار ایسے صحابی کو بھیجا جائے جس صحابی کا احترام مسلمان کے مسلمان ہے کافر بھی کیا کرتا ہے، جس کا احترام کافر بھی کرتا ہے۔
میرے آقا نے کہا کون ہے وہ صحابی؟ عمر فاروق فرماتے ہیں سرکار وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی کو جہاں مسلمان تعظیم کرتا ہے وہی کفار بھی تعظیم کرتے ہیں، وہی ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ دو چیزیں تھی، ایک تو آپ حلیم الطبع تھے اور دوسرے پورے مکہ اور مدینہ کے درمیان سب سے بڑے تاجر کا نام عثمان غنی ہے، سب سے بڑے رئیس الدولہ کا نام عثمان غنی ہے، سب سے بڑے سراج الدولہ کا نام عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی کو ان دو طریقوں سے لوگ احترام کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان تم چلے جاؤ اور ابو سفیان سے جا کے کہہ دو کہ محمد عربی مکے کا طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے ارشاد کے مطابق عثمان غنی چلے گئے، جیسے پہنچے ہیں ابو سفیان کی تلاش کرنے لگے۔ جب ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوتے ہوتے کچھ دیر ہو گئی، رات کا وقفہ جو ہے جاری ہو گیا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں اے عثمان غنی ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ تنہا مکے کا طواف کر لو، مگر محمد عربی کو طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، ان کے ساتھ صحابہ کو طواف نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے شہدائی ایک رات ٹھہر گئے اور دوسرے لوگوں کے پاس پہنچے مشورہ کر رہے ہیں۔ رات گزرتی گئی، صحابہ نبی کے انجمن میں تشریف فرما ہے، اس بیت رضوان کے قریب صحابہ کھڑے ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ عثمان غنی طواف میں لگ گئے ہیں، لگتا ہے کہ ابو سفیان نے انہیں امان دے دیا ہے، وہ ہو سکتا ہے طواف کر لیے ہو، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت کھڑا ہو جاؤ، اگر ایک مہینہ میرا عثمان مکے میں رہ جائے گا مگر پھر بھی میرے محمد یعنی محمد کے بغیر وہ تنہا طواف نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے آپ نے مشورہ کیا، صلاح کیا، مگر وہ لوگ کسی طریقے سے طواف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرے آقا کے کانوں میں خبر ہوئی، جیسے صبح ہوئی ایک شور اٹھا کہ عثمان غنی کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے، انہیں قتل کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ اکبر، اے میرے صحابہ عثمان غنی کو سنا ہے قتل کر دیا گیا ہے، اب ان کا قصاص بغیر لیے ہم مدینہ واپس نہیں ہوں گے، ان کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ واپس نہیں ہو سکتے، اس لیے آؤ کون صحابی ہے جو عثمان غنی کے قصاص کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا حضرت جبریل نازل ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عثمان غنی کے قتل کے قاتلوں کے قصاص میں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اللہ ان کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا۔ آؤ ذرا عثمان کی پوزیشن دیکھو، ان کے فضائل کو دیکھو۔ اب میرے آقا جیسے ارشاد فرماتے ہیں سارے صحابہ ذوق پر ذوق اکٹھا ہو گئے، نبی کے ہاتھ پہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ہاتھ رکھا، عمر فاروق نے ہاتھ رکھا، مولا علی نے ہاتھ رکھا، حضرت طلحہ نے ہاتھ رکھا، حضرت زبیر نے ہاتھ رکھا، حضرت عبد الرحمن نے ہاتھ رکھا۔ اس طرح سارے 1400 صحابہ کرام کی جماعت ہاتھ رکھتی چلی گئی۔ یا رسول اللہ ہم عثمان کے قتل کے قصاص کے لیے تیار ہیں، آپ مکہ چلیں گے تو عثمان کے قتل کا ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ جب سارے صحابہ نے ہاتھ کو رکھ دیا تو میرے آقا اللہ اکبر سارے صحابہ کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ پر ہے، سب سے اخیر میں میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، کہا اے صحابہ سنو یہ تمہارے ہاتھ ہے، آج تم اس کی ضمانت دیتے ہو، اس کی تم بیعت کرتے ہو، مگر یہ محمد کا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ یہ کہہ کے آپ بیعت فرماتے ہیں، اس کے بعد اتنے میں خبر آتی ہے کہ عثمان غنی کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ عثمان غنی کے لیے اللہ اکبر رب کے جانب سے جنتی ہونے کا پیغام آ جائے، سارے 1400 صحابہ کے لیے پیغام آ گیا، یہ سب کے سب جنتی ہے، یہ عثمان غنی کا فیض ہے، یہ عثمان غنی کا کرم ہے۔ پورے ورلڈ کے اندر دیکھو عثمان غنی جیسا کوئی ایسا صحابی نظر نہیں آتا جس کے نگاہ پاک میں 2 بیویاں
नबी की हो, अल्लाह अकबर, दो बेटियां नबी की हो। मोहतरम साहब ने कराम कुर्बान जाओ, बात चल रही उस्मान गनी की सिखावत की। उस्मान गनी आप इतने बड़े सखी हैं, इतने बड़े सखी हैं, जंगे तबूक का टाइम आया, मेरे आका जंगे तबूक के मौके पर सहाबे कराम से चंदे का सवाल किया। तकरीबन 2 लाख कुफार की जमात है जंगे तबूक के मौके पर, और 20,000 सहाबा की जमात थी। ऐसे मौके पर मेरे आका ने चंदे का सवाल किया था। सहाबा, वहाँ घोड़ों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ तलवारों की जरूरत पड़ेगी, सहाबे कराम के खाने की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह अकबर, चंदा चाहिए। हजरत उमर फारूक है, घर के अंदर दौड़ करके आए तो सामान था लेके पहुंच गए। या रसूलल्लाह, मेरे बाप और माँ आपके कदमों में कुर्बान हो, ये आधी दौलत में लेकर के आया हूँ, इसे कबूल कर लिया जाए। अबू बकर सिद्दीक अपनी दौलत लेके पहुंच गए। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, कौन मेरा सहाबी है, कौन मेरा आशिक है जो जंगे तबूक के मुजाहिदीन के लिए खाने का सामान दे और जो है सवारियों का सामान अता करे। इतना सुनना था, उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह 300 ऊंट मां साजो सामान के खाने के सामान के साथ 300 ऊंट उस्मान गनी जंगे तबूक में पेश कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे से बोलो, कितने ऊंट उस्मान ने पेश किया? 300 ऊंट। और उस जमाने में ऊंट का हाल क्या होता था? ऊंट ही के जरिया से एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचता था। सवारी का वही आला था, ऊंट ही आला था। कितनी कीमत एक ऊंट की रही होगी। अब पूरे सामान के साथ उस्मान गनी ने ऐलान किया, 300 ऊंट को जंगे तबूक में देने का ऐलान किया। मुसलमानों, जरा अपने जमीनों पे आज आप भी हाथ रख के सोचो, जब अहले बैत का चंदा होता है तो जेब रगड़ते 2 लोग 3 लोग मजमे में कोई 100 रुपया देता है, कोई 200 रुपया देता है, कोई 500 रुपया देता है। सोचता बड़ी दौलत पेश कर दिया है। अबे नादान, कभी गौर कर लेते, अगर मुस्तफा ना आते तो तुम्हें ईमान नहीं मिलता, तुम्हें दौलत नहीं मिलती। ये नबी के आने का फैजान है, जब उनके नाम पर देने की बात आती है तो तुम 100 रुपया चंदा निकालते हो। अबे नादान, होते कहा खलील मेरा काबो मना, औलाद वाले साहिबी सब तेरे घर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पहला स्टेज है मोहल्ला 7 आने का, जिसमें मैं देखता हूँ कि एक रात में 1000 भी इकट्ठा नहीं होता। इतने बुज़दिल मुसलमान शायद कहीं कम नजर आते हों। और अगर कोई नबी की नात पढ़ता है, रसूल की बात करता है, तो सबके दिल और दिमाग तो सूझ जाते हैं। अल्लाह सबको अपने सलीम अता फरमाए। आप जहन को हाजिर करो, उस्मान गनी का जिक्र सुन रहे हो। जब अल्लाह वालों के जिक्र का वक्त आए, उन पे अपने माल के कुर्बान करने का टाइम आए, तो आप अपने माल को खर्च करने में दरेग न करो, इसलिए कि सारी जायदाद तुम्हारी ही रहेगी। और एक रोज तुम्हारी लाश को तुम्हारा बेटा 4 घंटा रखने को घर में तैयार नहीं होगा, कहेगा जल्दी से कब्रिस्तान में पहुंचाओ। 2 दिन हो गया है, खाना नहीं मिला है, परिवार का आराम हराम हो गया है, इसलिए कुछ भरोसा नहीं है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसके कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम साहब आप न खड़े करो तो पैसा बचा के रखो, कल जब इंतकाल होगा तुम्हारा बेटा तुम्हारी दौलत को शराब के अड्डे पर बर्बाद कर देगा। इसलिए जरूरी है कि अपनी जायदाद को अपने सामने, अगर अल्लाह उसके रसूल के नाम पे खर्च करने का टाइम आ जाए तो कभी उस्मान गनी के हालात को देख लेना। उस्मान गनी की बात चल रही है, सरकार उस्मान गनी खड़े हुए कहा, सरकार 300 ऊंट पेश कर। 300 मेरे आका फिर बैठे हैं, इरशाद फरमाते और कौन मेरा सहाबी है जो पेश करेगा। उस्मान गनी दाहिने बाएं देखते हैं, कोई जब नहीं उठता है, फिर उस्मान खड़े हो गए, कहा सरकार 200 ऊंट और पेश
کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 200 اونٹ اور کتنے ہو گئے؟ 5. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کون میرا صحابی ہے جو جنگ تبوک میں چندہ دے گا؟ پھر میرے آقا عثمان کی نظریں دیکھ رہی ہیں. جب کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا پھر عثمان کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ اور میں نے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کتنے ہو گئے؟ 700. پھر میرے آقا نے کہا کون میرا صحابی ہے جو چندہ دے گا؟ میرے آقا عثمان پھر کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ 200 اور پیش کیا. کتنے ہو گئے؟ 900. اس کے بعد میرے آقا عثمان اٹھے 1000 اشرفیہ اٹھائی. کہا یا رسول اللہ یہ 900 اونٹ سارے سامان کے ساتھ ہیں اور 1000 اشرفیہ ہیں. میرے آقا اشرفیہ کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عثمان آج یہ سودا رب کو اتنا منظور ہے کہ اگر تو آج سے برائی کرے گا تو برائی بھی نیکیوں میں لکھا جائے گا, نیکیوں میں تبدیل بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ذرا غور کرو. اللہ کے رسول جب چندہ کر رہے ہیں عثمان غنی نے 900 اونٹ پیش کیا سارے گلے اور سامانات کے ساتھ. اس کے بعد قربان جاؤ. اتنے میں میرے آقا کے صحابہ موجود ہیں. ایک خاتون دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے. ایک بچی ایک عورت اپنے بچے کو چھوٹے سے لے کے پہنچی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو. یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اسے جنگ تبوک کے لیے قبول کر لیا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی یہ چھوٹا سا بچہ کیوں لے کے آئی ہو؟ بات کیا ہے؟ کیا تمہارا مقصد ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 2 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے؟ ذرا اس خاتون کا جواب سنو, ایمان پیدا ہو جائے گا. میں اپنے قوم کی بیٹیوں کو سہن دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. قربان جاؤ. وہ خاتون عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو. میں اپنے بچے کو اس لیے دینا چاہتا ہوں جب دشمنوں کی تلوار آئے تو میرے بیٹے کا حلق سامنے کر دیا جائے تو میرا بیٹا اس تلوار کی ڈھال بن جائے گا اور اس کا کلیجہ اور اس کا حلقوم جب چھین جائے گا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. یا رسول اللہ جب میں میدان محشر میں جاؤں گی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی پروردگار مجھ سے پوچھے گا اے میری بندی تم نے اپنے بچے کو پیدا کیا تھا تو نے کیا کیا؟ تو میں وہاں جواب دے لوں گی یا اے میرے پروردگار تیرے محبوب کے نام پر جو میں نے بچہ پیش کیا پیدا کیا تھا اس کو تیرے محبوب کے نام پہ میں نے قربان کر دیا. اب دیکھو اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کا حال. ابھی یہ خاتون آئی ہی تھی اتنے میں دوسری عورت آ کے پہنچ گئی. رات کے حصے میں گھر کو دیکھا, بکس کو دیکھا, اندر تلاشا, کوئی سامان مل جاتا تو جنگ تبوک کے موقع پہ ہم بھی چندہ دے دیتے. یا اللہ اس زمانے کے صحابیہ کا شوق ایسا تھا, اس زمانے کے صحابہ کا شوق ایسا تھا. مگر آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ جائیداد بھری ہو مگر دین پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کا چہرہ بہار کا چٹار ہو جاتا ہے. آج یہی وجہ ہے تباہیاں آپ کے قدموں کو چھو رہی ہے, بربادیوں کے آشانے پہ تم کھڑے ہو. آج یہی تو ہے اس لیے تو ادھر ادھر کی بات کرے بتا کہ قافلہ کیسے لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیرے رہبری کا سوال ہے. آج مسلمان تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی وہ خاتون چلی نہیں تھی اتنے میں دوسری عورت اپنے گھر کے ہر کمرے میں دوڑتی ہے. کوئی سامان مل جاتا جنگ تبوک کے موقع پہ نبی کی خدمت میں پیش کر دیتی, نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتی, مگر کوئی سامان نہیں ملا. اللہ اکبر. قربان جائے وہ خاتون اپنے سر کو سامان لیتی ہے, سارے بال کو چھوڑ لیتی ہے, بال کو اتار لیا, اتارنے کے بعد آنچل میں اس کو رکھ لیا, آنچل میں بال لے کے نبی کی بارگاہ میں پہنچی ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کی دریا گر رہی ہے. ذرا غور کرو, کنیزے فاطمہ زینب کی زینب کی کنیزوں, فاطمہ کی کنیزوں, قوم کی غیور بیٹیوں, ذرا اس زمانے کے صحابیہ کے حالات کو دیکھو. یہ گھر میں اگر کوئی سامان نہیں ہے تو اپنے بال کو تراش لیا ہے, اپنے بال کو تراش کر کے ایک روم اپنے آنچل میں رکھ لیا ہے.
दौड़ी हुई नबी की बारगाह में पहुंची, आंखों में आंसुओं की लड़ियां हैं। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान हो, मेरे घर में कोई सामान नहीं है, मेरे घर में कोई सामान नहीं है, तो मैंने अपने बाल को तराश लिया है। या रसूल अल्लाह, यही मेरा बाल का तोहफा कबूल कर लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं बेटी, ये बाल मैं क्या करूंगा? मेरे आका से बेटी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जब आपकी सवारियां हो, जो घोड़े अगर भिड़कने लगे तो यही मेरे बाल की रस्सी बना लेंगे और उनके नाकों में यही बाल डाल देंगे, तो कम अज कम यही मेरे बाल उस जंगे तबूक के सदके बन जाएंगे, जंगे तबूक में काम होते हुए दिखाई देंगे। और मुसलमानों और करो, इतने में वो खातून अभी खड़ी थी, एक सहाबी और पहुंचते हैं, हाथों में 2 खजूर लिए हुए हैं, नबी की बारगाह में पहुंचे। घर में कोई सामान नहीं था, घर में कोई सामान नहीं है, तो रात भर एक यहूदी के घर पहुंच गए और उससे मजदूरी किया। कहा मैं रात भर मजदूरी करता हूँ, मुझे कोई सामान दे दो। तो कहा अगर एक रात मजदूरी करोगे तो 2 छुहारे रख 2 छुहारा। रात भर सहाबी मजदूरी करते रहे कि मेरे आका की बारगाह में सुबह हाजिर होनी है। रात भर सहाबी मजदूरी किए, उसके बाद सुबह 2 छुहारा मिलता है, उसको लेकर के नबी की बारगाह में आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास यही 2 छुहारे हैं, इसे कबूल कर लिया जाए, इसे कबूल कर लिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका जल्दी से खड़े हो गए, दोनों छुहारों को लिया और कहा मेरे साहबा, इसको महफूज जगह पे रख दो, बड़े मोहब्बत से छुहारा आया हुआ है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। इस तरीके से जज्बा सहाबा का था। मेरे आका जंगे तबूक के मौके पर लोगों से चंदा किया था। आज भी चंदे होते हैं, मगर आज चंदों का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आओ बात चल रही उस्मान गनी की, सरकार उस्मान गनी की बात चल रही है। उस्मान गनी के हालात को देखो, इनका मर्तबा कितना मौसम है। हजरत मूसा अशरी फरमाते हैं कि मैं नबी के साथ एक बार एक बागीचे में गया, बाग में बैठा था। उसके बाद मेरे आका हैं, उस मूसा अशरी हैं, मेरे आका फरमाते हैं बाग में दरवाजा लगा हुआ है, कुछ देर गुजरती है, उसके बाद एक आने वाले सहाबी आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। मेरे आका से अबू मूसा अशरी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दरवाजे पे कोई आया है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मूसा अशरी, जाओ उन्हें जन्नत की बशारत दे दो, जो आ रहा है उससे कह दो कि रसूल दो आलम ने तुम्हें जन्नती होने की बशारत। हज़रत मूसा अशरी जब दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खोला तो देखा आने वाला कोई और नहीं है, वो आने वाला सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह अकबर। वो अंदर आ गए। उसके बाद चंद लम्हा गुजरता है, फिर दरवाजे पे कोई आया। मेरे आका फरमाते हैं मूसा अशरी, जाओ कह दो कि वो जन्नती है, दरवाजा खोलो और कहो कि तू जन्नती है। दरवाजा जब खोला मूसा अशरी ने तो देखा कि आने वाला कोई और नहीं है, वो फारूक आजम की शख्सियत है। उसके बाद आपने जन्नती होने की बशारत दिया। मूसा अशरी बैठ गए, हज़रत अबू बकर बैठ गए, सिद्दीक़ अकबर बैठ गए। चंद लम्हा गुजरता है, फिर एक आने वाले की आहट मालूम होती है। दरवाजे पे दस्तक दिया है, दस्तक देना था। अल्लाह अकबर। मेरे आका से मूसा अशरी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दरवाजे पे कोई आया हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं जाओ कह दो कि अल्लाह, तब जाओ कह दो कि उन्हें जन्नती होने की बशारत दे दो और कह दो कि उन्हें बड़ी मुसीबतें आएंगी, जो मुसीबतों पे सब्र करेगा तो अल्लाह उसका मर्तबा बुलंद करेगा। अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद। हज़रत मूसा अशरी अब जब तीसरी बार पहुंचे, दरवाजा खोला तो क्या देखा, अल्लाह अकबर, आने वाला कोई आम आदमी नहीं है, आने वाला उस्मान गनी है। सलाम पेश करते हैं, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती होने की बशारत दिया है और कहा कि आप पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। इतना सुनना था। उस्मान गनी फरमाते हैं वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मदद करने वाला है, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है।
اللہ اکبر، یہ عثمان غنی کی شخصیت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی بات چل رہی ہے، اور میں سناؤں کہ عثمان غنی کتنے بڑے سخی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کتنے بڑے فضیلت کے مالک ہیں۔ اللہ کے رسول ایک بار خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ اچانک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جی، مسجد نبوی کے گیٹ پر جو آدمی نقاب پوش جا رہا ہے اسے جنتی ہونے کی بشارت دے دو، اور جس کو زندہ چلتا پھرتا دیکھنا ہو وہ اس نقاب پوش کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، صحابہ دوران خطبہ میں رہ کر جلدی سے مسجد نبی سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں نقاب پوش کون جا رہا ہے۔ لوگوں نے دوڑا کے جب دیکھا ہے اور روک لیا اور نقاب کو ہٹایا تو نقاب پوش کوئی اور نہیں تھا، وہ نقاب پوش عثمان غنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کیجئے، میں فضائل عثمان غنی بتاتے ہوئے انشاءاللہ بھی اصل موضوع پہ آتا ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار عثمان غنی کی فضیلت کو آپ دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کو دیکھ لے، وہ میرے عثمان کو دیکھ لے۔ عثمان غنی کی وہ شخصیت ہے، اللہ اکبر، آپ کے سخاوت کے معاملات کے پورے دنیا میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ مسجد نبی کی زمین تنگ تھی، صحابہ کرام کو دقتیں تھی، نماز پڑھنے کی دقت تھی۔ میرے آقا نے ایک بار آواز دیا، اے عثمان غنی، یہ زمین اگر خرید لی جاتی مسجد نبی کے نام پہ تو اچھا ہوتا۔ عثمان غنی نے اس زمین کو خریدا ہے اور خرید کے مسجد نبی میں وقف کر دیا ہے۔ عالی جناب محمد عمر صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں، مسجد کا زیادہ تر حصہ، مسجد نبی کا زیادہ تر حصے کی زمین عثمان غنی نے خرید کر کے مسجد کے نام سے وقف کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر دولتیں ہو تو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے، اگر دولتیں ہو تو دنیا میں خرچ کرنے کے لیے دولت نہیں ملتی، اگر دولتیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ عثمان غنی اللہ اکبر جتنی دولتیں خرچ کرتے تھے اللہ اتنے زیادہ نوازتا جا رہا تھا، اتنے نوازتا جا رہا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سچے صحابی ہیں۔ آپ کے نکاح پاک میں نبی کی دو بیٹیاں موجود تھیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں مکہ کی زمین پہ سوکھا پڑ گیا، سارے مکہ میں لوگ حیران ہو گئے، غلے کی پریشانی، بلے کی پریشانی، لوگوں کے کھانے کی دقتیں، پورے مکہ میں اتنا زیادہ قحط پڑ گیا، ہر جہاد جانب سے غلہ لوگ اکٹھا کرنے کے چکر میں لگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عالم یہ ہو گیا، ہر جہاد جانب غلے کے لیے لوگ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے، ذرا عثمان غنی کا انداز دیکھو، لوگوں نے دیکھا کہ جہاں سارے مکہ میں سوکھا پڑا ہوا ہے، لوگ غلے کے لیے حیران تھے، وہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دور کے فاصلے پر آگے آگے سرخ گھوڑے ہیں، بیچ میں کئی جو ہے درجنوں اونٹ ہے، کئی سو اونٹ ہے، اور وہ اونٹوں پر بہت سارے غلے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ دیکھ کے حیران ہیں، اتنا سارا مال دوسرے ملک سے مکہ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تو سارے اونٹوں پر غلے لگے ہوئے ہیں، سارے گھوڑوں پر غلے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں یہ مال کہاں جاتا ہے، یہ مال کس کے گھر جاتا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ دیکھتے ہیں چند گھنٹوں میں وہ سارے اونٹ اور گھوڑے کا مال عثمان غنی کے گھر میں آ کے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مدینہ کے تاجر اور مکہ کے تاجر سب اکٹھا ہو گئے کہ بہت زیادہ غلہ عثمان غنی کے گھر اکٹھا ہوا ہے، چلو ایک بارگی غلہ خرید لیا جائے تاکہ مہنگے میں اس کو بیچا جائے گا، مہنگے میں بیچیں گے تو ہمیں بڑا منافع ہوگا۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر اکٹھا ہو گئے، اور اس کے بعد عثمان غنی کے گھر لوگ کہنے لگے، اے عثمان غنی، آپ کے گھر میں غلے بہت زیادہ ہیں، ہم ملک شام سے جو غلہ آیا ہوا ہے ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، بتاؤ آپ کتنے منافع پہ سامان بیچنا چاہتے ہو؟ عثمان غنی فرماتے ہیں تم ہی لوگ بتاؤ کتنا منافع دے سکتے ہو؟ کسی نے کہا سرکار 10%
50% देंगे, किसी ने कहा सरकार 20% देंगे, किसी ने कहा 30% देंगे, किसी ने कहा 40% मुनाफा हम देंगे, लेकिन ये माल हमें मिलना चाहिए। उस्मान गनी गौर करते हैं, सारे ताजिर मदीना के बड़े बड़े तुज्जार बैठे हुए हैं। उस्मान गनी फरमाते हैं कि हमें जो है इतने में नहीं बेचना है, हमें तो इससे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो मदीना के बड़े बड़े ताजिर इकट्ठा हो गए, कहा ऐ उस्मान, इस वक्त पूरे मदीना में हम सारे ताजिर तो आपके दरवाजे में बैठे हुए हैं, कौन दूसरा ताजिर है जो आपको मुनाफा बहुत ज्यादा दे रहा है, उसका नाम तो बताया जाए। कौन वो ताजिर है जो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा दे रहा है? उस्मान गनी फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह अकबर, आपका अंदाज देखो, 1000 ऊंटों पर जो गल्ला लद के अंदर आके रखा हुआ है, उस उस्मान गनी की सखावत देखो, ईमान पैदा हो जाएगा। आप फरमाते हैं, ऐ दुनियादार ताजिरों, तुम हमको 40% मुनाफा देने को तैयार हो, मगर हमको कोई है जो 100% मुनाफा देने को तैयार है। कहा बताओ कौन ताजिर है? कहा सुनो, वो कोई और ताजिर नहीं है, वो मेरा परवरदिगार है जो दुनिया में 30% मुझे मुनाफा देगा और मरने के बाद कब्र में मुझे 70% मुनाफा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतों से माला माल फरमाए। ये देखिए हमारा भी खाता आज खुल गया है। हाजी साहब दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तवज्जो का तालिब, उस्मान गनी फरमाते हैं, ऐ ताजिर, तुम 40% हम बोलोगे, मेरा परवरदिगार हमें 100% मुनाफा दे रहा है, इसलिए ये माल मदीने के ताजिर को नहीं मिलेगा, ये माल मदीना के गरीबों में तकसीम होगा, मदीना के मिस्किनों में तकसीम होगा, मदीना के गरीबों में तकसीम होगा। अल्लाह अकबर, ये उस्मान गनी की सखावत है। जब सारे माल को उस्मान गनी ने गरीबों में बंटवा दिया, तकसीम करवा दिया, उसी रात की बात है, हजरत इमाम हसन जो अली के रखते जिगर हैं, नबी के प्यारे बेटे हैं, रात को सो रहे हैं। रात को सोने के बाद हजरत इमाम हुसैन अपने नाना को ख्वाब में देखते हैं, एक सुर्ख ऊंट है, मेरे आका उस पे सवार है, सफेद चादर ओढ़े हुए हैं और सवार होके गुजर रहे थे। इमाम हसन पूछते हैं, नाना आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते हैं, बेटे हसन, क्या तुम नहीं जानते, आज उस्मान गनी ने ऐसी सखावत किया है जिसकी सखावत को देख के अल्लाह इतना खुश हो गया है कि जो जन्नत में सबसे खूबसूरत हूर है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि उस हूर का निकाह मेरे उस्मान के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद अबू बकर सिद्दीक, जिंदाबाद अबू बकर सिद्दीक, जिंदाबाद अबू बकर सिद्दीक। जिंदाबाद। उस हूर का निकाह होने वाला है। ऐ इमाम हसन बेटे, आज हम वही जा रहे हैं, मेरे उस्मान का निकाह होने वाला है। जरा कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के राह में खर्च करता है वो दुनिया में भी खुशहाल होता है, मरने के बाद भी खुशहाल होता है। आज उठाओ तारीख और देखो उस्मान गनी की मिसाल कहाँ मिल सकती है। मेरे आका फरमाते हैं, इस्लाम की तरवीज और इशाअत सबसे ज्यादा मर्दों में उस्मान गनी की दौलत से हुई है और औरतों में हजरत खदीजा की दौलत से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, उस्मान गनी की सखावत देखो, इतने बड़े सखावत के बादशाह हैं, आज तारीख में कोई नजर नहीं आता, ये उस्मान गनी की सखावत है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। सरकार उस्मान गनी ने जब खिलाफत का काम अंजाम दिया था, उलमा से बार बार आपने सुना होगा, आपकी खिलाफत के काम 12 साल थे। 12 साल के खिलाफत के अय्याम में आपने इतने जो हुकूमतों को फतह किया था, इतने देश को फतह किया था कि सरकार उमर फारूक के ज़माने
زمانے میں تقریباً 47 دیش پہ قبضہ ہوا تھا، اور عثمان غنی کے زمانے میں تقریباً کئی ہزار مربع میلوں پر سرکار عثمان غنی نے حکومت کا ڈنکا بجا دیا تھا۔ یہ عثمان غنی کے سخاوت کے معاملات ہیں، عثمان غنی کے عدالت کے معاملات ہیں، عثمان غنی کے عبادت کے معاملات ہیں۔ سرکار عثمان غنی کے حالات کو آپ دیکھو، آپ کی سخاوت کی بات آتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف کا وہ کنواں جس کا نام بیر روما ہے، جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو صحابہ کو پانی پینے کی پلیت قدر تھی، پریشانی تھی، چونکہ مکہ کے علاقے میں کوئی کنویں میں میٹھا پانی موجود نہیں تھا، ہر جہاں جانب کھارا کھارا پانی ملتا تھا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پینے کے لیے اسی ایک روما کنواں کے قریب جاتے تو یہودی کا قبضہ تھا، وہ پیسہ لے کے اس میٹھے پانی کو بیچتا تھا۔ میرے آقا کے دل میں بار بار یہ خیال اٹھتا تھا، کاش کہ کوئی میرا صحابی اس کنویں کو خرید کے امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیتا۔ اللہ پر قربان جاؤ، میرے آقا نے فرمایا عثمان وہ بیر روما ہے، پورے مدینے کے اندر وہی ایک کنواں ہے جس کا پانی اتنا میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ خرید لیا جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ عثمان غنی توڑے ہوئے پہنچے اور اس یہودی سے کہا، یہودی اے یہودی بتا اس کنویں کو بیچے گا؟ تو چونکہ بڑا منافع اٹھا رہا تھا وہ ہیلے اور بہانے کرنا شروع کیا۔ اگر آپ نے کہا اگر نہیں بیچے گا تو سودا اس طریقے سے متعین کر لے، ایک دن تو کنویں پہ بیٹھے گا، ایک دن میرا قبضہ کنویں پہ رہے گا، کم سے کم اسی طرح سودا کر لے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے ایسا سودا میں کر لوں گا۔ اللہ اکبر، تو کہا بتا اس کے لیے کتنا قیمت لے گا؟ اس نے کہا کہ 12,000 دینار۔ عثمان غنی 12,000 دینار اسے پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد ایک دن کے لیے ایک دن گر کر کے ایک دن کا سودا کر لیا۔ تو صحابہ اور دیگر لوگ جو ایمان کی دولت سے دور تھے وہ لوگ بھی جب جان گئے عثمان غنی نے کنویں کو خرید لیا ہے اور وقف کر دیا ہے، سب کے لیے عام کر دیا ہے، اب اللہ اکبر قربان جاؤ، تو سرکار عثمان غنی اللہ اکبر اس اعلان کو سننے کے بعد جہاں صحابہ پانی زیادہ بھر لیتے وہی کفار بھی بھر لیتے تھے۔ اب دوسرے دن جب یہودی کنویں پہ بیٹھتا تھا تو صبح سے شام ہو جاتی کوئی پانی خریدنے والا گراہک نظر نہیں آتا۔ حیران ہو گئے یار یہ کیا ہوا، لگتا ہے کہ سب لوگ ایک دن کے پانی میں 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں، اس لیے اب اس پہ جو ہے اس کو بھی بیچ دینا چاہیے۔ عثمان غنی کو المختصر بلاتا ہے اور کہا کہ اب جو ایک دن کا سودا ہے اس کو بھی آپ خرید لو، ہم بیچ رہے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ عثمان غنی سے کہا 8,000 دینار اور دے دو۔ اس زمانے میں عثمان غنی نے کل ملاؤ تو 20,000 دینار میں آپ نے بیر روما خریدا ہے، اور پھر اپنی ماں کے نام سے اور اس کے بعد پورے امت مسلمہ کے نام سے اس کو وقف کر دیا کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اس کا ثواب عثمان غنی کو اور امت مسلمہ کو اور نبی کی امت کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہیں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ میت کے مرنے کے بعد ماشاءاللہ یہ دیکھیے ہمارے محفوظ بھائی، اللہ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے، شہدائے کربلا کے وسیلے سے اللہ انہیں بیماریوں سے محفوظ فرما کر صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ عثمان نبی کے وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی تھے، یعنی جو نبی پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس کو آپ لکھتے تھے، تحریر فرماتے تھے۔ آپ کا لقب جامع القرآن بھی ہے۔ اتنے بڑے مفتی کا نام عثمان کا توجہ کرنا، ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کے نام سے اگر عثمان غنی صدقہ کر سکتے ہیں تو بلا شبہ آپ بھی اپنے ماں کے نام سے صدقہ کر سکتے ہو، اپنے باپ کے نام سے صدقہ کر سکتے ہو،
نے لکھا ہے صفحہ نمبر 9 پر، جس کے راوی ابو ہریرہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع منه عمله الا بثلاث او صدقة جاریہ او علم نافع ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کے دروازے اس کے بند ہو جاتے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، روزہ نہیں کر سکتا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگی۔ بے شک اگر میت مر جائے تو سارے دروازے بند، نماز بند، زکوٰۃ بند، حج بند، ارکان دین بند، روزہ رکھنا بند، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک بند نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 9 پر، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک بند نہیں ہوتی۔ ان 3 چیزوں میں پہلی چیز میرے آقا فرماتے ہیں او صدقۃ جاریہ، پہلی چیز میت کے نام سے صدقہ جاریہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر صدقہ جاریہ کر دیا جائے اس کا ثواب قیامت تک بند نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں او علم نافع ينتفع به، یا تو مرنے والا ایسا علم نافع چھوڑ کے مرا ہو جس سے قوم فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی مرنے والا اگر اپنا بیٹا حافظ قرآن چھوڑ کے مرا ہو، عالم دین چھوڑ کے مرا ہو، تو جب تک وہ عالم دنیا میں رہے گا، مسائل بیان کرتا رہے گا، قوم اس پہ عمل کرتی رہے گی، تو سارے قوموں کا ثواب اسی میت کے حق میں درد ہوگا جس نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سب کو اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل والا بیان اس میں نہیں ہے۔ تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں او ولد صالح يدعو له، تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے آ گیا ہوگا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ مرنے والا یا تو سپوت بیٹا چھوڑ کے مرا ہو جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ مغفرت کی، دیکھیے میں نے ترجمہ کیا سپوت بیٹا۔ آج بیٹے کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک سپوت اور ایک مردود بیٹا ہے۔ مردود بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں نا آج چھچھندر کی طرح جو جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے کچھ گھومتے رہتے نہیں گھومتے۔ سپوت بیٹے کو دیکھو، اپنے باپ کا سپوت بیٹا وہ ہے، اپنی ماں کا سپوت اولاد وہ ہے جو ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے روح کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دعائیں کرتا ہو۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں یعنی اولاد کا اچھا ہونا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر اولادیں شرابی ہو جائیں، اولاد بے نمازی ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد بدکار ہے، تو یہ سپوت اولاد نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ زحمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں بند نہیں ہوتی۔ تو عثمان غنی نے بیر روما کو خریدا اور اپنی ماں کے نام سے اور امت مسلمہ کے نام سے وقف کر دیا کہ قیامت تک سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ وہ عثمان غنی کی شخصیت ہے۔ آپ ذرا عثمان غنی کو دیکھیں، مگر ان کے عبادت کا حال سنو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ عثمان غنی کا گزر جب کسی قبرستان سے ہوتا تھا تو عثمان غنی سب کام چھوڑ دیتے، ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے تو ان کے کنارے بیٹھ جاتے تھے، دہاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتے۔ عثمان غنی اتنا روتے تھے جب ٹوٹی قبروں کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، آنے جانے والے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ عثمان تجھ کو تو میرے آقا نے کہا ہے جس کو جنتی دیکھنا میرے عثمان کو دیکھ لے، جس کو جنتی دیکھنا میرے عثمان کو دیکھ لے۔ اے عثمان تو کیوں روتا ہے؟ ان قبروں کو دیکھ کے تو کیوں روتا ہے؟ عثمان غنی فرماتے
قبرستان میں جاتے ہو چکر بکر ادھر ادھر دیکھتے ہو، دنیا کی ساری بات قبرستان میں ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتا نہیں، ساری بات قبرستان میں. یہ پیڑ یہاں لگ جاتا، یہاں جو ہے باؤنڈری ہو جاتی، یہاں یہ ہو جاتا، ساری باتیں آپ کو قبرستان میں آ جاتی ہے. مگر عثمان غنی کا انداز دیکھو، جب جھوٹی قبروں کو دیکھتے دہاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے. مگر اللہ اکبر، آپ کا انداز کیا ہے؟ عثمان غنی راتوں رات روتے تھے، قبروں کو دیکھتے تو رویا کرتے تھے، یا اللہ جس کی پہلی منزل قبر آسان ہو جائے گی اس کے سارے منازل آسان ہو جائیں گے. آج ہمارا حال یہ ہے، اپنے مردوں کو لے کے جاتے ہیں، جلدی سے چند مٹھی مٹی پھینکے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر دیا. میرے بھائیوں، قوم کے غیور مسلمانوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ غداری نہ کرو، اپنے مرے ہوئے پڑوسی کے ساتھ غداری نہ کرو، اپنی مری ہوئی ماں کے لاش کے ساتھ غداری نہ کرو. جب تمہاری ماں کی لاش چاہے، تمہارے بھائی کی لاش چاہے، تمہارے پڑوسی کی لاش چاہے تو تم اس کے ساتھ جاؤ. تو میرے آقا فرماتے ہیں کم سے کم اتنا دیر اس قبرستان میں ٹھہرے رہو جتنے دیر میں آدمی ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد چمڑا اتارے، جتنا ٹائم ایک اونٹ کے گوشت کو بوٹیاں بنانے میں لگتا ہے، کم سے کم اتنا دیر تک اپنے مرے ہوئے بھائی کے ساتھ قبرستان میں ضرور ٹھہر جاؤ. یہی مسئلہ ہے. لیکن آج مٹی ڈالا چلے آئے. خیر عام نمبر سے مطلب کہنا چاہتا ہوں، عثمان غنی کی عبادت کا حال یہ ہے، اللہ اکبر جب عبادت کرتے تو آپ قبرستان سے گزرتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ جاتی. مگر آپ نے 12 سال تک حکومت کا کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے. مگر کچھ کوفیوں نے، کچھ حلوائیوں نے سال کے آخری ٹائم میں، سال کے آخری اوقات میں جب وہ دور آیا، جو مصر کا گورنر تھا جس کا نام عبداللہ ابن سریح ہے، وہ بہت بدماشی کر رہا تھا. اس نے کچھ صحابہ کرام کو قتل کرا دیا. وہ لوگ خبر لے کے آئے عثمان غنی کی بارگاہ میں، سرکار یہ بڑی بدماشی کرتا ہے، یہ بڑی بے روی کرتا ہے، اس لیے کوئی دوسرا گورنر متعین کر دیا جائے. عثمان غنی فرماتے ہیں حضرت علی بھی ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت محمد بن بکر بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے گورنر کا انتخاب کر لو، میں اسی کو گورنر بنا دیتا ہوں. حضرت محمد بن بکر کو حضرت علی اور عائشہ صدیقہ کے اشارے سے گورنر کا انتخاب کر دیا عثمان غنی سب لوگوں نے. تو عثمان غنی نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے اس کے مضامین ایسے تھے کہ جیسے محمد بن ابی بکر پہنچتے ہیں تو تم گورنری سے معذور ہو جانا، انہیں گورنری عطا کر دینا، اس کے بعد پھر دوسرے بار میں آؤں گا اس کا ادارہ ہوگا. اس طریقے سے اس میں مضامین تھے. اللہ اکبر. لیکن قربان جاؤ، اسی میں جیسے خط لکھ کر محمد بن ابی بکر کے ساتھ تقریباً 700 یا 400 لوگوں کی جماعت موجود تھی. لوگ جو ہے مصر کی طرف روانہ ہو گئے. ایک قافلہ مکہ مدینہ سے کچھ دور ہی گیا تھا. اتنے میں ایک ساٹنی پہ سوار ایک غلام ہے جو اونٹنی سرکار عثمان غنی کے گھر کی تھی، اسی پہ سوار تھا. وہ دوڑا ہوا بڑے تیزی سے جا رہا تھا. جیسے جانے والے سوار کو جب جو ہے لوگوں نے دیکھا، کہا یہ تو اونٹنی عثمان غنی کے گھر کی لگتی ہے، یا تو یہ کسی کا غلام ہو بھاگا ہوا جا رہا ہو یا تو کہیں اور جا رہا ہو. سمجھ میں بات نہیں آتی. لوگوں نے دوڑا کہ اس غلام کو جب پکڑا تو پتا چلا غلام عثمان غنی کا ہے، اونٹنی عثمان غنی کی ہے. اور اس کے خشک مسکیدے میں ایک کاغذ کا رکا رکھا ہوا تھا. اس کے مضامین اس طریقے سے لکھے ہوئے تھے کہ جیسے قافلہ پہنچے انہیں قتل کر دینا، اور مہر عثمان غنی کے دارالخلافت کی لگی ہوئی ہے. اس میں اللہ اکبر. جب محمد بن ابی بکر نے اس طرح خط کو پڑھا، ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. دوڑے ہوئے لوگ علی کے پاس آئے، ابو طلحہ کو بلائے، حضرت زبیر کو بلائے، حضرت امہات المومنین عائشہ کو بلایا. کہا یہ دیکھو عثمان غنی کے کرتوت، انہوں نے اس طرح خط لکھا ہے. حضرت علی شیر خدا اور مقدس صحابہ کی جماعت عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچی. کہا حضور خلیفۃ المسلمین آپ نے بتاؤ یہ غلام کس کا ہے؟ کہا غلام تو میرا ہے. کہا اونٹنی کس کی ہے؟ کہا سواری بھی میری ہے. کہا یہ
خط کی مہر کس کی ہے؟ کہا یہ مہر بھی میری ہے۔ کہا یہ تحریر کس کی ہے جس میں ایسے ایسے مضامین لکھے ہیں؟ جیسے عثمان غنی نے خط کے مضمون کو دیکھا، کہا قسم اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں عثمان کی جان ہے، اس خط کو نہ میں لکھا ہوں نہ کسی سے لکھوایا ہوں نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا یہ تحریر مروان کی ہو۔ مروان عثمان غنی کے گھر میں موجود تھا۔ آپ نے کہا اے عثمان غنی، اگر یہ تحریر مروان کی لگتی ہے تو آپ مروان کو میرے حوالے کر دو، ہو سکتا ہے مروان نے لکھا ہو۔ مگر آپ فرماتے ہیں سنو، صبح سے تحریر کسی اور کے مشابہ ہو بھی سکتی ہے، اکثر شبہات کی بنیاد پہ ملزم کو فائدہ ملا کرتا ہے۔ میں جو ہے اپنے بنیاد پر کسی کا خون مدینہ کی زمین پہ بہانا نہیں چاہتا، اس لیے غلام کو اگر تیرے حوالے کر دوں گا تو ہو سکتا ہے تم لوگ بیجا خون کو بہاؤ۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کے ان جملوں کو سننے کے بعد محمد بن ابی بکر تقریباً 7 سے زیادہ 600 یا 700 پلوائیوں کو لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیتا ہے، ہر چہار جانب سے گھیر لیتا ہے، پہرا لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد سختیاں کر دی جاتی ہیں، آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، عثمان غنی کے ساتھ سختی پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، آپ ایک روزے سے تھے، عثمان غنی کو پانی کی ضرورت ہے، مگر دیکھتے ہر چہار جانب پلوائیوں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ آپ چھت کے اوپری حصے پہ چڑھے، کہا کہ ذرا علی سے بتا دو کہ مجھے پانی پہنچا دیں۔ حضرت علی شیر خدا مشکیزے میں پانی بھیج کر، مشکیزے میں پانی رکھ کر سرکار عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچائے، بڑی مشقت سے پانی پہنچ پایا تھا۔ اس پہ بھی دشمنوں نے تیر مار مار کے پانی کو گرا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، عالم یہ ہوا کہ دروازے پر حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، عبداللہ ابن زبیر کو، ان جوان مجاہدوں کو حضرت علی نے تلوار کو دے کر کے کہا بڑے سختی سے پہرے داری کرنا، ہو سکتا ہے دشمن گھر میں حملہ کر جائے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا، محمد بن ابی بکر نے دیکھا کہ اب جو ہے امام حسنین کریمین کے پہرے داری ہے اور خاندان قریش کی پہرے داری لگ چکی ہے، اس لیے اب ہو سکتا ہے اپنے کام میں ہم ناکام ہو جائیں۔ تو محمد بن بکر چند پلوائیوں کو لے کر ایک پڑوس کے مکان میں کود جاتا ہے اور وہاں سے کود کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد امام داخل ہوتا ہے، سرکار عثمان غنی کے اوپر وار کرتا ہے، آپ کے اوپر اچانک تلوار چلاتا ہے۔ محمد بن بکر تو کھڑا ہے، مگر پلوائیوں نے جب تلوار کو چلائی ہے تو عثمان غنی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جیسے ہی آپ کا خون پاک ہے، اللہ اکبر، وہ خون کے قطرات قرآن عظیم کے اس آیت کریمہ پہ پڑھتے ہیں جو قرآن کی وہ آیت کریمہ ہے، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر، اس آیت پہ قرآن کے اس آیت پر سیدنا امام حسین کا خون گرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے امام سرکار عثمان غنی شہید ہو گئے، آپ شہید ہو گئے، آپ کی بیوی چھت پہ جاتی ہے، شور مچاتی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، سرکار عثمان غنی کی شہادت ہو گئی۔ سرکار عثمان غنی آپ جو ہے سخاوت کے اتنے بڑے تاجدار ہیں، جس نے مسجد نبی میں بہت ساری زمینیں خرید کے وقف کیا تھا، جس نے جنت البقیع کا اکثر حصہ خرید کر مدینہ کے شرفا کے لیے قبروں کا انتظام عثمان غنی نے کیا تھا۔ آج انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں شہید امام حسین ہوئے، لیکن جب امام حسین کے شہادت کا وقت آئے گا، ان کے شہادت کے تصدیق کا ٹائم آئے گا، تو کربلا کی زمین امام حسین کے شہادت کے لیے شہادت بیان کرے گی، وہ ان کے صداقت کو بیان کرے گی، یعنی کربلا کی زمین امام حسین کے شہادت کی گواہی دے گی، حضرت عباس کے شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، حضرت حر کے شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، اور بدری جو صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں، ان کے شہادت کی گواہی جنگ بدر کی زمین دے گی۔ تو جنگ خندق میں صحابہ
شہید ہوئے ہیں ان کے شہادت کی گواہی خندق کی زمین دے گی، لیکن قربان جاؤ عثمان غنی اس شہید کا نام ہے جس کے شہادت کی گواہی، جس کے شہادت کی گواہی تو زمین دیتی نظر آئے گی، مگر عثمان غنی کے شہادت کی گواہی قرآن دیتا ہوا نظر آئے گا، قرآن کے شہادت کی گواہی عطا کرے گا۔ وہ عثمان غنی کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرکار عثمان غنی آپ جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں، اس کے بعد جامع شہادت نوش فرمانے کے بعد سرکار عثمان غنی کی تجدید و تکفیر ہونے کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ، خلافت کی ذمہ داریاں سرکار علی شیر خدا کے حوالے ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا اس کمان کو سنبھالتے ہیں، حضرت علی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ پھر آپ کا زمانہ آتا ہے، آپ نے عدل و انصاف جو قائم کیا ہے، دنیا وہ مثال قائم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ محترم سامعین کرام، عثمان غنی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر تھوڑی رات بیان کیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، مگر مناقب عثمان ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عثمان غنی کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم جملہ غربائے اہل سنت پر سرکار عثمان غنی کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ ہم جملہ مسلمانوں کے گھروں میں سرکار عثمان غنی کے فیضان کو جاری فرمائے۔ ہم سب کو ایک اور نیک بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا۔ توحید کا ڈنکا ہم عالم میں بجا دیں گے، بت خانوں کی بنیادیں ہم جڑ سے مٹا دیں گے، اسے ہم جڑ سے مٹا دیں گے۔ مل جائے اگر مجھ کو صدیق سا گر رہبر، تو جہل کے چیلوں کو ہم کلمہ پڑھا دیں گے۔ مل جائے اگر مجھ کو فاروق سا گر رہبر، مشرق کی کڑی لے کر مغرب سے ملا دیں گے۔ اس ہند میں اگر پوچھو خواجہ کی حکومت ہے، باہوش رہو ورنہ کرسی سے گرا دیں گے۔ طوفان نور لانے سے اے آپ فائدہ تو دودھ ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔